الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم باحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں ہم سن رہے ہیں توکل کے بارے میں۔ صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرنے کی یہ بات ہمارے ساتھ ہے۔ آج کی اس درس میں ہم شروع کرتے ہیں اس حدیث سے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ مانگنا کس کے لیے حلال ہے، کون ہے جو لوگوں سے بھیک مانگ سکتا ہے؟ قبیصہ یا قبیصہ بن مخارق ہلالی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی معاملے میں چندہ جمع کرنے کا بوجھ اپنے اوپر ڈال لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا، سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ کہ ہمارے پاس صدقے کا مال آ جائے تو ہم تم کو دینے کا حکم دے دیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیثہ سے کہا کہ ذرا صدقے کا مال آ جانے دو، پھر ہم تم کو دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قبیصہ، اے قبیصہ، 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے مانگنا جائز نہیں۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے اوپر چندہ کا بوجھ ڈالا ہو تو اس کے لیے اتنی رقم پوری کرنے تک مانگنا جائز ہے، پھر وہ رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے مال کو کسی آفت نے ختم کر دیا ہو تو اس کے لیے اپنے گزر بسر تک یا گزر اوقات کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ تیسرا وہ آدمی ہے جس کے 3 دن فاقے میں گزر جائیں اور اس کی قوم میں سے 3 کامل العقل آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں آدمی کو فاقہ پہنچا ہے، تو اس کے لیے گزر بسر کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ اے قبیصہ، ان 3 کے علاوہ مانگنا حرام ہے، اور مانگ کر بھیک مانگ کر کھانے والا حرام کھاتا ہے۔ اس حدیث کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے لوگوں سے سوال کرنے کی قباحت کو ذکر کیا ہے کہ کتنا برا کام یہ ہے کہ لوگوں سے سوال کیا جائے، اور انہوں نے ذکر کیا ہے اور یہ چیز لوگوں سے مانگنا اللہ رب ذوالجلال کے حق میں ظلم ہے، اور مخلوق کے حق میں بھی ظلم ہے، اور خود اپنے آپ کے حق میں بھی ظلم ہے۔ پھر رحمہ اللہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اما فی حق الربوبیہ، بھیک مانگنا اس لیے اللہ کے رب کے حق میں ظلم ہے کہ اس لیے کہ بھیک مانگنے والا دوسروں کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے اور بڑی بے شرمی کے ساتھ خالق کو چھوڑ کر مخلوق سے مانگنے لگتا ہے۔ اور اسی طرح لوگوں کے حق میں بھی ظلم ہے، وہ اس طرح کے لوگوں کا جو حق ہے بغیر کسی وجہ کے ان کے ہاتھوں سے اس حق کو چھینتا ہے، اور جو لوگ اسے دیتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے، اور جو لوگ نہیں دیتے ہیں ان سے نفرت کرتا ہے، اور پھر وہ لوگوں کی ناراضگی کا سبب بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ ہر کوئی اپنے مال سے محبت کرتا ہے اور لوگوں سے وہ مال کو بٹورتا ہے، تو اس طرح لوگوں کے دل میں بھی اس کے لیے نفرت آ جاتی ہے۔ اور لوگوں سے سوال کرنے والا خود اپنے آپ پر بھی ظلم کرنے والا ہے، جبکہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرتا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر لوگوں سے مانگنے لگتا ہے، اس لیے کہ اللہ اکیلا ہے جو بے نیاز ہے، تعریف کے لائق اور لائق ہے۔ تو اس طرح بھیک مانگنے والا بھکاری
تینوں کے ساتھ ظالم ہے، اللہ کے ساتھ بھی، مخلوق کے ساتھ بھی، اور اپنے آپ پر بھی وہ ظالم ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا اللہ یغضب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حین یسأل یغضب۔ اللہ سے جب سوال نہ کیا جائے، مانگا نہ جائے تو اللہ کو غصہ آتا ہے، اور آدم کے بیٹے ایسے ہیں جب ان سے مانگا جاتا ہے تو ان کو غصہ آتا ہے۔ تو سوال کرنا صرف اور صرف ان تین آدمیوں کے لیے ہے جن کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایک وہ آدمی جس نے اپنے اوپر چندے کا بوجھ ڈالا ہو تو اس کے لیے اتنی رقم پوری کرنے تک مانگنا جائز ہے، پھر وہ رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جس کے لیے مال کو کسی ناگہانی آفت نے، مصیبت نے ختم کر دیا ہو تو اس کے لیے اپنے گزر بسر تک یا گزر اوقات کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ تیسرا وہ آدمی جس کے 3 دن فاقے میں گزر جائیں اور اس کی قوم میں سے 3 کامل العقل آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ فلاں آدمی کو فاقہ پہنچا ہے، تو اس کے لیے گزر بسر کے قابل ہونے تک مانگنا جائز ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہی کہا کہ ان تینوں کے علاوہ اگر کوئی ڈھونگ رچا کر لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے تو اس کا مانگنا حرام ہے، مانگ کر کھانے والا حرام کھاتا ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس چیز سے بچائے رکھے۔ انشاءاللہ کچھ باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ اچھی بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔